اب پھر ہو سکتا ہے کہ شیطانی ہیلا پھر آ جائے اور پھر یہ اعتراض کرے کہ بھئی دیکھیے یہ واقعہ بھی رسول کی زندگی کا ہے. آپ بعد رسول ثابت کیجئے کہ کسی نے رسول کا واسطہ دیا. عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لوٹا دے. آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے. تو کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں. ان کو پتا جنت تو ویسے ہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے. ہاں نابینوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ملے گی. حضور نے کہا وضو کرو، 2 نفل پڑھوائے، اس کے بعد کہا کہ دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. بس یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں. اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے، دعا کروائی. یہی روایت تیسری خلافت، تیسرے خلیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بینائی دے دے، صحت دے دے. مختلف طرح سے روایت. اتنے میں عثمان ابن حنیف دیکھ رہے تھے. اس کا معنی ہے کہ صرف علی مدد کے لیے نہیں آتے، جو علی کا دامن تھام لے اللہ اسے بھی مشکل کشا بنا دیتا. اور آپ جانتے ہیں سرکار عثمان ابن حنیف کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ علی کی محبت کی وجہ سے، آل محمد کی محبت کی وجہ سے. بات ہو رہی ہے تیسری خلافت کی. تیسری خلافت میں ایک شخص آیا تیسرے خلیفہ کے پاس اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے دے. تو اب انہوں نے تو دعا نہیں کی. اتنے میں عثمان ابن حنیف سن رہے تھے، اس کو اپنے پاس بلایا، کہا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو میں نے رسول سے سنی اور اس دعا کو میں نے یاد کر لیا. اب عثمان ابن حنیف صحابی رسول نے تیسری خلافت میں وہی دعا پڑھنا شروع کی اور کہا ایسے اللہ سے مانگو اور کہو یا محمد. اس کا معنی ہے یا محمد کہہ کے اللہ سے دعا مانگنا سنت رسول بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے. تو آپ نہ رسول کو مانے نہ صحابی کو مانے، اہل بیت سے تو آپ کا تعلق کیا؟ شیعہ سنی ہونے کی بات ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سفینہ نجات میں بیٹھنے کو تیار ہو. یا آپ دیکھیں یہ بھی معجزہ ہے رسول کا کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو اہل بیت کی تعریف کرے گا اسے نجات ملے گی. تعریفیں تو آج کل آپ دیکھیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں، کیونکہ اب لاسٹ ڈیفنس لائن ہی ہے. ایسا نہ ہو یہ علی ولی اللہ کہنے والا خلیفتہ بلا فصل تک پہنچ جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ بات کی گہرائی کو کتنا سمجھ رہے ہیں. تو اہل بیت کی تعریف کر کے سے یہیں روک لو. تو کیونکہ بات شیعہ سننے کی نہیں ہے. رسول نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی طرح، جو اس میں بیٹھا اسے نجات. آرک آف سیلویشن، آرک آف سیلویشن کو صرف دور سے دیکھ کے تعریف نہیں کرنی، آرک آف سیلویشن میں سوار ہونا. تو اب یہی ایک اعتراض ہے ہمارے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں. ایک ہی مطالبہ ہے کہ بیٹھے ہو تم بنو امیہ کی کشتی میں، باتیں اہل بیت کی کرتے ہو، اس لیے نہ ہمیں تمہاری کسی بات پہ اعتبار. اور یہ بھی یاد رکھو ایک شیعہ نوجوان ریالٹی میں لا کے تو دکھاؤ کہ جسے تم گمراہ کر سکے ہو. یہ ہواؤں میں باتیں نہ کرو، یہ ہواؤں میں باتیں مت کرو. وہ فلاں عالم آ کے کان میں پھونک کے جاتے ہیں ان کے، یہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہنے ہوئے شیعہ علماء بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں. ہاں اور اگر ایسا کہتا ہے کوئی تو حق چھوڑنے کے بعد وہ شیعہ اہل بیت رہا ہی نہیں تو ہمارے کس کام کا. اور پریکٹیکل کوئی ایک تو لا کے دکھا دو
کہ جو راہ حق سے گمراہ ہو جائے. علی کا راستہ حق کا راستہ ہے.